کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو مگر دل کہیں اور ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو مگر اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ چکا ہو؟ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ تم بہت کچھ کہنا چاہتے ہو مگر الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر تو آج کی یہ بات تمہارے لیے ہے۔ یہ دنیا، یہ لوگوں کا ہجوم، یہ تعلقات، یہ سب ہمیشہ ویسے نہیں رہتے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کبھی کوئی اپنا بدل جاتا ہے، کبھی حالات ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی انسان خود اپنے اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اور وہ ہے اللہ کا تمہارے ساتھ ہونا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم انسان کو اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سوچو، جس وقت تم سب سے زیادہ اکیلے ہوتے ہو، جس وقت کوئی تمہاری بات نہیں سنتا، اسی وقت اللہ تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو انسان کا دل خود بخود اللہ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ دل جانتا ہے کہ اصل سہارا کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یعنی تم اللہ کے بارے میں جیسا سوچو گے، اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اگر تم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں چھوڑ چکا ہے تو تم خود اپنے دل کو اندھیرے میں لے جا رہے ہو، اور اگر تم یہ یقین رکھو کہ اللہ میرے ساتھ ہے چاہے سب چلے جائیں، تو یہی یقین تمہیں سنبھال لے گا۔ آزمائش، یہ لفظ سن کر دل گھبرا جاتا ہے، مگر قرآن ہمیں ایک حقیقت بتاتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان سے۔ سورہ البقرہ 155۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے۔ لیکن آیت یہیں ختم نہیں ہوتی، آگے اللہ فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی آزمائش کے بعد خوشخبری ہے، دکھ کے بعد آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہے۔ صحیح مسلم۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ تمہاری ہر تکلیف، تمہارے ہر آنسو، تمہاری ہر خاموشی اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ اللہ تمہیں آزماتا کیوں ہے؟ کیا اللہ کو تمہاری تکلیف پسند ہے؟ نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تمہارا دل ٹوٹا، شاید اللہ چاہتا تھا کہ تم اس سے جڑ جاؤ، لوگوں نے چھوڑ دیا، شاید اللہ چاہتا تھا کہ تم اس کا سہارا پہچانو۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی لوگوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں شخص ساتھ ہو تو میں ٹھیک ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی مکمل سہارا نہیں بن سکتا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو نہ بدلتی ہے، نہ چھوڑتی ہے، نہ تھکتی ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ ہی کافی ہے اپنے بندے کے لیے۔ سورہ زمر 36۔ تمہیں لگتا ہے تم کمزور ہو؟ نہیں، تم تھکے ہوئے ہو، اور تھکن کمزوری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم سے گزرے۔ طائف کا واقعہ یاد کرو، جب لوگوں نے پتھر مارے، خون بہا، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، بلکہ فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ صبر ہے، یہ یقین ہے، یہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ تمہاری زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ تمہیں ختم نہیں کر رہا، وہ تمہیں بنا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ شرح 6۔ غور کرو، بعد نہیں کہا، ساتھ کہا ہے، یعنی مشکل کے اندر ہی آسانی چھپی ہوتی ہے۔ آج تم رو رہے ہو، کل یہی آنسو تمہاری طاقت بنیں گے۔ آج تم اکیلے ہو، کل یہی تنہائی تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گی۔
कभी सजदे में जाकर दिल से कहो, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मगर मैं हारा नहीं, और यकीन रखो अल्लाह तुम्हें सुन रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिसे अपनी खोई हुई चीज वापस मिल जाए। सही मुस्लिम। तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। ये मफहूम हदीस कुदसी का है। सही बुखारी। आखिर में, अगर तुम वाकई थक चुके हो, अगर दिल बोझल है, अगर आंखें नम हैं, तो बस एक काम करो, रुक जाओ, आंखें बंद करो और दिल से कहो, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है। और फिर देखना, दिल में एक सुकून उतरेगा जो किसी इंसान से नहीं मिल सकता। ये याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम खत्म नहीं हुए, तुम अल्लाह के साथ हो, और जिसके साथ अल्लाह हो वो कभी हारता नहीं। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने तक महदूद मत रखो। शायद तुम्हारा एक लफ्ज किसी और का सहारा बन जाए।